غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ جملہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ فقط مسلمانوں میں اس میں لفظ مولا کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی۔ سارے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ جی ہاں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اور جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع یہاں مولا کے معنی حاکم سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کے یہ علی حاکم ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو یہاں پر مولا کے معنی حاکم کے بجائے دوست لیتے ہیں، یعنی ان کی نگاہ میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہیں۔ اب جو گروہ حاکم مانتا ہے اس کے لیے تو کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں بچی، یعنی جس طرح سے رسول کے حکم کی اتباع ضروری ہے اسی طرح سے امیر المومنین کے حکم کی اتباع ضروری ہے، اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ جی ہاں اسی طرح سے اسلام کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے معنی یہاں دوست ہیں تو ان کے لیے کچھ گزارشات ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ یہاں مولا کے معنی حاکم کے بجائے دوست لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوست وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی کبھی کچھ باتیں مانی جاتی ہیں اور کبھی کچھ باتیں نہیں مانی جاتی ہیں۔ دوست کا مطلب برابری کا رشتہ ہے، یعنی جیسا میں ہوں ویسے آپ ہیں۔ آپ کی کچھ باتیں میں چاہوں تو مانوں اور میری باتیں آپ چاہیں تو مانیں یا چاہیں تو نہ مانیں۔ چنانچہ یہ رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کی مانوں گا اور کچھ نہیں مانوں گا بحیثیت دوست۔ اب اگر فرض کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوست کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو طے ہے کہ جو دو مولا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، من کنت مولا ایک، فہذا علی المولا دوسرا مولا، یہ دو مولا کے معنی الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی معنی۔ جو اس مولا کے معنی حاکم لیتے ہیں وہ پہلے مولا کے معنی بھی حاکم لیتے ہیں، دوسرے کے بھی حاکم لیتے ہیں، اور جو اس مولا کے معنی دوست لیتے ہیں وہ پہلے مولا کے معنی بھی دوست لیتے ہیں، دوسرے مولا کے معنی بھی دوست لیتے ہیں۔ یعنی کیا ترجمہ ہوگا کہ میں جس کا دوست ہوں، دوست کا مطلب کیا ہے کہ کچھ باتیں ان کی چاہیں تو مانیں اور کچھ باتیں چاہیں تو نہ مانیں۔ تو کون ایسا مسلمان ہے جو جرأت کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی ہے میں کچھ باتیں رسول کی مانوں گا اور کچھ باتیں رسول کی نہیں مانوں گا؟ اگر حقیقتاً اس کا یہ نظریہ بن جائے تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے کسی حکم کی نافرمانی یہ انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو جو صاحبان ایمان یا جو مسلمان یہاں پر لفظ مولا کے دوست والے معنی لے رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا رسول کی کچھ باتوں کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے؟ دوست کا مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ نظریہ قائم ہو جائے تو یہ بڑا خدشہ موجود ہے کہ ایسی فکر والے دین اسلام سے خارج ہو جائیں۔ چنانچہ یہ طے ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ رسول ہمارے حاکم ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، جس طرح سے رسول کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ان کے ہر حکم کی اتباع کرنا لازمی ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔